بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو صبح کی جماعت کرائی۔ جب جماعت مکمل ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ماری۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی یا نبی۔ فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، مدینے کے تاجدار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی ولی اللہ کو آتے دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصلی پاک پر کھڑے ہو گئے۔ جب نبیوں کا سلطان کھڑا ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ادب کے لیے کھڑے ہو گئے، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ عالیہ کے اندر تشریف نہیں لے جاتے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بلانے پر آقا کی خدمت میں تشریف لائے۔ ادھر سلطان مدینہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور صحابہ کرام کو بن بتائے مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کدھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ چلتے چلتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ رک گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی۔ بڑے ادب سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی میرے آقا۔ فرمایا، میں تمہارے گھر جا رہا ہوں، تم یہیں دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور خیال کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، کوئی اندر نہیں آئے گا، لیکن سرکار اگر ناراض نہ ہو وجہ پوچھ سکتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، آج اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کو ایک لڑکا عطا فرمایا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی پیدا ہوا ہے۔ علی، تیرا نور نظر پیدا ہوا ہے۔ آسمانوں سے ہزاروں فرشتے بچے کی زیارت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے زہرا پاک کے ویڑے میں تشریف لے گئے۔ سیدہ نے جب اپنے پیارے بابا کو دیکھا، سدرہ کے راہی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے مقدس ماہی کو دیکھا، عزت کی خاطر، احترام کی خاطر، ادب کی خاطر اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ بابا قریب آیا، ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قریب آئیں۔ سیدہ نے بابا کے ہاتھوں کو چوما، سلطان کائنات نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو پیار کر کے نئے آنے والے مہمان کے پاس بیٹھ گئے۔ ننھے حسین پاک کی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سرکار نواسا کو دیکھتے جاتے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی، ابو، بچے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، بیٹی، دیکھ رہا ہوں آنے والا مہمان کس کی شکل لے کر آیا ہے، کس کی صورت لے کر آیا ہے۔ سیدہ نے عرض کی، بابا جانی، میں بھی صبح سے یہی دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا، بیٹی، پھر کیا اندازہ لگایا ہے؟ عرض کی، ابو، مجھے تو اس کی شکل میں یا آپ نظر آ رہے ہیں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ فرمایا، بیٹی، صحیح اندازہ لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں عرض کی، صدیق اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ یارغار ہیں، آپ سے سرکار بڑا ہی پیار فرماتے ہیں۔ آپ ہی اٹھیے اور پتہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ خیر تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟
آپ بن بتائے تشریف لے گئے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، سرکار کا جلدی سے پتہ کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بات سن کر اٹھے، جوتے پہنے، اپنے آقا کی تلاش میں چل پڑے۔ کسی سے پوچھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کسی نے بتایا نہیں کہ فلاں گلی میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا ہے، بلکہ جن جن راستوں پر سرکار چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی انہی راستوں سے چلتے ہوئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ کیا دیکھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، پھر پوچھا بھائی علی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بھائی، ابو بکر اندر ہی تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی سے پوچھا بھائی ابو بکر آپ کو کس نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہیں؟ فرمایا کس نے نہیں بتایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر آپ پہنچے کیسے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب مسجد نبوی سے باہر نکلا تو جن جن راستوں سے سرکار دو عالم آئے تھے ان راستوں سے نبوت کی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی، کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں وہ خوشبو سونگتا سونگتا آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی علی سرکار کا پتہ کسی سے نہیں پوچھا، بس سرکار کے جسم پاک خوشبو سونگتے سونگتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی سرکار کے اندر ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اندر ہی تشریف لے گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی اگر اجازت دو تو میں اندر جا کر سرکار کا دیدار کر کے آ جاؤں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ابو بکر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے تھے تو مجھے منع فرمایا تھا کہ کسی کو میری اجازت کے بغیر اندر نہ آنے دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی علی بات کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لڑکا عطا فرمایا ہے، آسمانوں سے 4,24,000 فرشتے میرے نبی کو مبارکبادیاں دینے آئے ہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو بڑے حیران ہوئے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گئے، وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت جابر لینے آ گئے، حضرت انس لینے آ گئے، حضرت عباس آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام آ گئے۔ صحابہ کرام مولا علی ولی اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ولی کائنات بھی باہر تشریف لے آئے۔ باہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بھی باہر موجود ہیں۔ نبی کو صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ سرکار نے سارے صحابہ کو محبت سے جواب عنایت فرمایا۔ پھر سارے صحابہ کرام رضی اللہ نے بچے حسین کی ولادت پر مبارکبادیاں پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ کو دعاؤں سے نوازا۔ سیدنا صدیق نے عرض کی آقا یہ آنے والا آپ کا نواسا کتنا خوش نصیب ہے جس کی ولادت پر 4,24,000 فرشتے مبارکبادیاں دینے کے لیے آسمانوں سے تشریف لائے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا صدیق تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ اتنے فرشتے آسمانوں سے آئے ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کی آقا مجھے بھائی علی نے بتایا ہے۔ سرکار نے مولا علی سے پوچھا علی تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ مولا علی نے عرض کی سونا جب میں
دروازے پر کھڑا ہو کر ڈیوٹی دے رہا تھا، پہرا دے رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا فرشتے پرواز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں زیارت کر کے، سلام عرض کر کے، مبارکبادیاں دے کر جب آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو آپ کے نواسے کے حسن کی تعریف بھی کرتے جاتے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا علی تم سچ کہتے ہو، واقعہ اتنے ہی فرشتے آسمانوں سے زمین پر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور عالم نے فرمایا ابو بکر عرض کیجیے میرے آقا۔ فرمایا میں تمہیں ایک اور عجیب بات نہ سناؤں؟ عرض کی آقا ضرور کرم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے میرے بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکبادیاں دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ وہ میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا میاں یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں، تیرے پر نہیں، تیرے پاؤں نہیں، یہ کدھر چلے گئے ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ میں ان فرشتوں میں شامل تھا جن کو اللہ تعالیٰ کا خاص کرب حاصل ہے، جن کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کرب، اتنی عزت، پھر یہ زوال؟ عرض کی آقا ایک دن میں 7ویں آسمان پر آ رہا تھا کہ اچانک اس آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں جا کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ یہ فرشتے کی نگاہ کا عالم ہے کہ کھڑا کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، اور دیکھ کہاں رہا ہے؟ زمین پر۔ زمین سے 7ویں آسمان تک کا راستہ کروڑوں سال کا ہے۔ فرشتے نے عرض کی آقا 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا، میں نے وہاں سے کھڑے ہو کر زمین کو دیکھ لیا۔ آقا جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں۔ میں نے دل میں سوچا اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہو، پیر بھی نہ ہو؟ اس سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے، بندہ کو موت آ جائے۔ آقا جب یہ بات میں نے کی تو اللہ تعالیٰ میری اس بات پر ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ جلال میں آ گیا۔ فرمایا اے فرشتے تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جس کو دکھ پہنچا ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، وہ موت کی تمنا نہیں کر رہا۔ تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے؟ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، کسی سے زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، یہ میری سنت ہے۔ کسی کو دے کر آزماتا ہوں، کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی مولا کریم غلطی ہو گئی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جب نوری غلطی کریں گے تو خاکیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی۔ اس وقت میرے پیر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے، پاؤں کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت الٹے منہ فلاں جزیرہ میں زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا مگر افسوس پسی پر آ گیا ہوں، میں آسمانوں پر تھا افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے زمین پر آئے ہوئے؟ عرض کی آقا 7 صدیاں بیت گئی ہیں، 700 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق نہ اڑانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے اپنی پکڑ میں نہ پکڑے، وہ ناراض نہ ہو، اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کسی کا بچنا محال ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا، مدینے میں پھر کیسے آ گیا؟ عرض کی، آقا 700 سال سے میں جنگل میں پریشان رہا، میں رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا، لیکن اس بے پرواہ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زار و قطار رو رہا تھا کہ فرشتے اس جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہاں کیسے یہ فرشتے میرے پاس آئے؟ میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت اقدس میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، آج یہ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ بھائی تمہیں کیا پتا، زمین پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد بھی دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا، خدا کے لیے مجھے بھی حضور کی خدمت میں لیتے جاؤ، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر آپ کی خدمت اقدس میں لے آئے ہیں۔ آقا کرم فرماؤ، میں آپ کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی کرو اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ آقا مجھے یقین ہے اگر آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے واسطے اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے گا، سونا تیری تدبیر نہیں بدلے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ چہرے پر پھیرے ہی تھے کہ اللہ نے فرشتوں کا سردار حضرت جبریل کو آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ صلاۃ و السلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عرض کی؟ آقا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چادر اتار فرشتے کے جسم سے لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے، پاؤں بھی عطا فرما دیے، اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے، پہلے والی صحت اور عزت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پاک کی کہ فرشتے کے جسم سے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حسین پاک کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین پاک کے نانے کے لباس کی کیا شان ہوگی۔ میرے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے لگنے والی چادر جب فرشتے کے جسم سے لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ فرشتہ یہ منظر دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کملی والے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ فرشتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ حسین پاک کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے سے پوچھا، میاں تم رو کیوں رہے ہو؟ اس فرشتے نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا غم ہے؟
عرض کی آقا تیرے اس شہزادے کو شریر لوگ، فسادی لوگ شہید کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھل کر بتاؤ وہ کون لوگ ہوں گے جو میرے حسین کو شہید کریں گے؟ عرض کی آقا یہاں تک میں جانتا تھا، میں نے عرض کر دیا ہے، آگے تفصیل حضرت جبریل سے پوچھ لیجئے۔ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا کہہ رہا ہے، تم بھی بولو۔ حضرت جبریل نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے میرا حسین کیسے شہید ہوگا؟ حضرت جبریل نے عرض کی آقا اللہ تعالیٰ نے اس کو آج سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو خالق کائنات نے اس سے براہ راست کلام فرمایا۔ میرے پیارے رب العالمین نے اس فرشتے کو فرمایا اے میرے فرشتے، عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا تو جانتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اس نے عرض کی اے خالق کائنات آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اے فرشتے، سارے نبیوں کے بعد میں اپنا آخری نبی، محبوب نبی، ختم نبوت کا سلطان نبی دنیا میں بھیجوں گا۔ جب میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لے جائے گا تو میں اپنے یار کو ایک نواسہ عطا فرماؤں گا جس کا نام حسین ہوگا۔ یہ حسین جوان ہونے کے بعد میرے اسلام کی خاطر، میرے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ دے گا، مکہ چھوڑ دے گا، کربلا کے ریگستان میں ڈیرے لگا لے گا، بچے شہید کرائے گا، بانجی شہید کرائے گا، بھائی شہید کرائے گا، پھر میرے دین کی خاطر 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے خود بھی شہید ہو جائے گا۔ اے میرے فرشتے، جب میرا پیارا حسین شہید ہوگا اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر چوکی دار بن کر پہرا دے گا اور قیامت تک تو یہ ڈیوٹی دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر قربان جاؤں آپ کی قبر انور پر فرشتہ چوکی داری کر رہا ہے۔